بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذبائح اہل الکتاب وشحومها من اہل الحرب وغیرہم۔ یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مذاہب والوں کی ذبیحہ کے سلسلے میں ذکر فرماتے ہیں۔ کتاب اللہ کی آیت اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ اہل کتاب جو یہود اور نصارہ ہے، ان کا الیوم احل لکم الطیبات، اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال فرمائی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اسی طرح اہل کتاب کا طعام، اور طعام کی تفسیر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آ رہی ہے، اس سے انہوں نے ذبیحہ مراد لیا۔ تو وطعام الذین ای ذبائح الذین، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے یہاں جائز ہے۔ حضرت امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، تحریم ما حرم اللہ علی اہل الکتاب کالشحوم، اہل کتاب کے نزدیک جو چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر حرام کی گئی، اس سلسلے کے اندر چربی کا بھی ذکر آتا ہے، تو آیا ان کی چربی کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ منع فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابن قاسم فرماتے ہیں لأن الذي أباحه الله طعامهم وليس الشحوم من طعامهم، اللہ پاک نے جو چیزیں حلال فرمائی وہ ان کا ذبیحہ ہے اور چربی اس میں شامل نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفصیل لیکن آ چکی ہے ذبائح والی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب کتاب اللہ نے فرما دیا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تو ان کا طعام اور ان کا ذبیحہ، اور ذبیحے میں ایک کا استثناء اور دوسرے کا استثناء اس طرح نہیں ہے، اس لیے مذبوح جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہے، اس لیے چربی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اہل کتاب کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آیت کریمہ پیش کی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح جمہور کی طرح اہل کتاب کے ان چیزوں کے استعمال کی گنجائش دے رہے ہیں، چاہے ان کا مسلمانوں کے ساتھ من اہل الحربی، چاہے مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے ہوں، یعنی حربی بنے ہوئے ہوں، مستعمن نہ ہو، تب بھی ان کا ذبیحہ استعمال کرنا جائز، اس لیے کہ کتاب اللہ میں جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت اہل کتاب ابھی ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک مستقل مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر بھی حلال فرمایا، تو حربی ہو یا غیر حربی ہو، ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے گنجائش ہے۔ اب مسئلہ ایک دوسرا آ رہا ہے کہ اس وقت اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اہل کتاب ہے یا نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی، اور آج بھی جو لوگ سائنس کی دنیا میں جاتے ہیں عمومی طور پر وہ ملحد ہو جاتے ہیں، اس لیے عیسائیت کا وہ طبقہ جو اس قسم کی چیزوں میں لگا ہوا ہے ان کو اہل کتاب کہا جائے یعنی اس سلسلے میں مسئلہ آیا۔ مصر کے علماء شیخ مفتی محمد عبدہ اور دوسرے حضرات اور حضرت مفتی عبدالرحیم لاسپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں ان کے جوابات بھی دیے ہیں، تو وہ آج بھی وہ لوگ مطلقاً اس کے جواز کے قائل، ہم کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ نے اہل کتاب فرمایا ہے، اب وہ اہل کتاب ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو خدا کا انکار ہو رہا ہے، الحاد ہو رہا ہے سائنس کی دنیا میں۔ کچھ مسلمان بھی اس قسم کے پڑھے لکھے ہیں لیکن وہاں بھی ان کا بھی حال ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیت کبھی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے اہل کتاب اگر وہ ہے تب تو ان کا ذبیحہ جائز، اور اہل کتاب ہونے کے بعد بھی مطلق ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس سلسلے کے اندر بھی شرطیں لگائی ہے، سب سے پہلے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہو، ذبح کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا، اور حقیقت میں ذبح کرنے والا اہل کتاب یعنی کتابی ہو۔ اب جب کہ وہ کتابی نہیں ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں لکھا تھا، اکثر و بیشتر عیسائی
اپنے مذہب پر، یعنی خاص کر کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں تھے وہ نہیں تھے، لیکن سائنس پر ایک دور الحاد کا گزرا، پھر آہستہ آہستہ وہ دور چھٹنے لگا، اور اب عیسائیت میں بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ اور یہودیوں میں، اور وہ اپنے مذہب پر باقی بھی ہے، اور اس کے باوجود سائنس کی دنیا میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اب سائنس پر کچھ دور چھٹا ہے، اب چاہے تو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اپنے مذہب کا اظہار کر رہے ہوں، یا ظاہری حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنے لیے، مائیکل ہارٹ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے کتاب بھی لکھی دا ٹاپ 100، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مذہبی اعتبار سے عیسائی ہوں، پیشے کے اعتبار سے ایک سائنٹسٹ ہوں۔ تو ایسے آئنسٹائن تھا یہودی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مذہب پر تھا۔ خیر، تو یہ شرطیں ہیں ہمارے یہاں۔ علماء دیوبند کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ عمومی طور پر دہریہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اہل کتاب میں شامل نہ کرتے ہوئے ان کے ذبیحے کے متعلق یہ تحفظات باقی رکھے۔ عرب علماء مصر وغیرہ کے وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آیت سے یہاں گفتگو ہی نہیں ہے، آیت نے جو صفت ذکر کی ہے اوت الکتاب، اور وہ اوت الکتاب ہی ان کے اندر نہیں ہے، کتاب ہی کو نہیں مان رہے ہو، وہ اپنے کو ملحد قرار دے رہے ہیں، بلکہ بہت آگے بڑھ کر اللہ پاک کا بھی انکار۔ سائنس کی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں آج کل یہی ہو رہا ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آیت کریمہ نقل فرمائی، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ آگے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جاتا ہے، لا بأس بذبیحۃ نصارى العرب وان سمعته یسمى لغیر اللہ فلا تاکل وان لم تسمعه فقد احله اللہ وعلم کفرهم۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات فرما رہے ہیں، عرب کے جو نصارہ ہیں ان کے ذبیحے کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کتاب اللہ نے جب یہ فرما دیا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے متعلق ذکر کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اس لیے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس ذبیحے پر انہوں نے غیر اللہ کا نام لیا ہے تب تو نہیں کھائیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اور ہمارے سامنے آیا تو اب جائز ہوگا، آنکھوں کے سامنے اور کانوں سے ہم سنیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد یعنی ہماری نظروں کے سامنے ذبح کرتے ہوئے شرکیہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر ان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور عام احوال کے اعتبار سے جب کتاب اللہ نے فرما دیا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یہ ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے، ذبح کرنے والا حقیقی کتابی ہو اور ذبح اسلامی طریقے سے ہو، یہ تینوں شرطیں ضروری ہے۔ یہی مٹلی والے میں فقہی سیمینار ہوا تھا، تو کنٹھاریا کے ایک صاحب وہاں رہتے ہیں، محبوب بھائی، وہ عیسائی یہودیوں کے سلسلے کا، یہودیوں کا جو ذبیحہ ہے اس سلسلے میں 400-500 صفحے کا ایک بڑا مسودہ لے کر آئے تھے، اور وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہودی لوگ ہماری ہی طرح ذبح کرتے ہیں، اور بھی دوسرے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ان کو لے گیا مہمان خانے میں جہاں وہ تشریف فرما تھے، تو حضرت قاضی صاحب نے یہ سارے کاغذات دیکھے ان کے، تو مجھے یہ کہا کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہمیں ہے۔ چنانچہ ان کو میں نے کہا بھی کہ آپ دوسرے نکال لینا، اور انہوں نے پھر وہ پورا قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ قاضی صاحب نے بھی اس کو دیکھا، اور وہ جو لے کے آئے تھے محبوب بھائی وہ بھی سب ان چیزوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ اس میں یہ چیزیں انگلش کا ہی سارا یہ تھا، تو انہوں نے اس کا خلاصہ بھی پیش کیا تھا۔ خیر، تو یہود کے متعلق آج کل یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ وہ ہم سے، یعنی وہ جو ان کے یہاں ذبح کرنے کا طریقہ ہے عمومی طور پر اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اور وہ جھٹکے وغیرہ کا اور اہل کتاب اس وقت جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان کے ذبیحے کو مشین وغیرہ سے، یہ اس طرح کی چیزوں سے بھی تھوڑے پرہیز کرتے ہیں۔ واللہ عالم کتنی بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا ذبح جو ہوتا ہے ان کا ربی شرعی طریقے سے ہی ذبح کرواتا ہے۔ خیر، آگے وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی موجودگی کے اندر وہ غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں تب تو اس جانور کو مت کھاؤ، اور وَإِن لَمْ تَسْمَعُهُ، آپ نے نہیں سنا اور آپ کے پاس گوشت آیا اور اہل کتاب کا ذبیحہ ہے تو فقط احلہ، لیکن اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ وعلم کفرہم، یہ دلیل کی کہ اللہ پاک نے خود ان کو کہا عزیر ابن اللہ، نصارى المسیح ابن اللہ، اور اس کے باوجود کتاب اللہ کی آیت میں وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور یہ احکامات آخری
احکامات ہے. الیوم احل لکم الطیبات سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیات اور یہ احکامات اور یہ آیت کریمہ اس میں موجود ہونے کے باوجود تو دلیل یہی ہے. ہمارا جو علماء مصر سے اختلاف ہے وہ ان کے اہل کتاب ہونے نہ ہونے پر ہے، اس کے اوپر نہیں ہے کہ اہل کتاب ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ماننے کے باوجود اللہ پاک نے علت فرمائی، اس لیے علماء دیوبند کی گفتگو اس پر نہیں ہے. نصارہ اگر ہونا اور یہودی ہونا ثابت ہو جائے تو ہمارے یہاں بھی ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ذبیحے کو حلال فرمایا، جائز فرمایا، اس لیے کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، جواز بتلا دیا اور اس بنیاد کے اوپر اس کا استعمال جائز ہے. اب اگر ایک آدمی احتیاطاً استعمال نہیں فرما رہا ہے تو یہ کتاب اللہ کی مخالفت نہیں ہے، کتاب اللہ نے جائز فرمایا اور ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں، یعنی نفس جواز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طریقے سے مروی ہے، لیکن یوز کرو مجہول کا صیغہ ذکر فرماتے ہیں. اچھا، حضرت حسن اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بزرگوں نے فرمایا. اب مسئلہ تھوڑا بدل گیا، اقلف کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک وہ آدمی جس نے ختنہ نہیں کروایا اور اب وہ ذبح کر رہا ہے، تو اس کے مسلمان ہونے کے باوجود اس کے متعلق کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے، بلکہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے عدم جواز کی، لیکن جمہور یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جائز ہے. اقلف ہے، اس کے باوجود وہ مومن ہے، اس کا ذبیحہ صحیح ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں طعامہم ذبائحہم وطعام الذین اوتوا الکتاب سے طعام سے کوئی کھانا مراد نہ لے، یہاں ذبیحہ مراد ہے، یہ گویا کہنا چاہ رہے ہیں. آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی جاتی ہے. کننا محاصری قصر خیبر، ہم خیبر کے محل کو ہم لوگوں نے محاصرہ اس کا کیا ہوا تھا. مراد وہی خیبر کے علاقے میں جب فتح کے لیے صحابہ کرام گئے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں گئے. فرما انسان بجراب فیہ شہم، ایک آدمی نے اوپر سے بہت بڑی جراب، مشکیزہ اور اس طریقے کا کوئی برتن تھا، وہ برتن انہوں نے ڈالا اور اس کے اندر انہوں نے بھرا ہوا تھا چربی کو. تو جیسے ہی ایک بڑا برتن اس نے ڈالا، اس میں چربی تھی، فنزوت لآخذہ، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے یہ چاہا، نزا کا معنی کودنا ہے، نزون، تو میں کودا تاکہ میں اس کو لے لوں. فالتفت فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستحییت منہ، یہ اتفاق ہوا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر، خیبر والوں نے اوپر سے قلعے میں سے کسی نے پھینک دیا ہوگا یہ. اب یہ اس کو لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور دل میں یہ نیت کی تھی کہ میں لے لوں. فالتفت فإذا النبی، اتفاقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے استعمال کرنے سے، یعنی ان کی نیت یہ تھی، جو حضرات اس کے قائل ہے کہ چربی جو ان کے اوپر حرام کی گئی تھی، مسلمانوں کے لیے بھی ان کی چربی جائز نہیں ہے، وہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ چربی ہی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینا چاہ رہے تھے، حضور کو دیکھا تو شرما گئے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کی دلیل ہے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں، اس کی چربی ہونے کی وجہ سے رکے، یہ چیز نہیں ہے. اس لیے اس روایت کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے کہ اس سے استعمال کرنا جائز ہے. عبداللہ ابن مغفل کا استعمال کرنے کے سلسلے کی نفی نہیں ہے، فاستحییت منہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھ لیا اور دل میں نیت کی تھی کہ میں لے لوں تو شرما گئے ہو. باب ما ند من البہائم فہو بمنزلۃ الوحش، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. جو جانور جن کا اختیاری ذبح ہوتا ہے، جن کو بسم اللہ بول کر ہم اپنے چھری وغیرہ سے ذبح کرتے ہیں، یہ جو پالتو جانور ہے، یہ اگر بن جائے وحشی تو پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ کا مسئلہ پیش آیا، اسی طریقے سے اس کو دور سے مار دیا ایک صحابی نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس طریقے سے اس کا ذبح کرنا تمہارے لیے جائز ہے. تو ذبح اختیاری ہے، لیکن جب وہ اضطرار کے درجے میں پہنچ جائیں، وحشی بن جائے، تو پھر ان کے لیے بھی وحشی ہی کی طرح شکار جیسے کیا جاتا ہے، ان کو بھی اس طریقے سے ذبح کر کے ان کے گوشت کا استعمال کرنا جائز ہوگا. وہ اجازہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جائز فرمایا. آگے اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول نقل فرمایا، ما اعجزک من البہائم مما فی یدیک فہو کالصید، جب یہ اختیاری اضطراری بن جائے تو ان کو بھی شکار کر سکتے ہیں. وفی بعیر تردى فی بئر فزکہ من حیث قدرت علیہ،
ایک اونٹ کے سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا کہ جو اونٹ کنویں کے گر گیا تھا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا یہ کہ آپ نے خود ہی مسئلہ ذکر کیا تو جس جگہ ہو سکے اسے زخم مارنا جائز قرار دیا آپ نے. فضل کی ہی من حیث قدرت علیہ, جانور جس پوزیشن میں ہے کنویں میں گرا ہوا آپ اس کے جسم کے جس حصے پر بھی تیر مارو گے بسم اللہ بول کر تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. پھر ورأى ذلك علی وابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہم, ان حضرات کا بھی یہی قول ہے, یہی ہے علماء کا قول بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا. آگے اس کے بعد روایت ذکر کی جاتی ہے حضرت یابا ابن رفاع ابن خدیج, حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انا لاقوا العدو غدا, یہ روایت بھی کل آ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کل دشمنوں سے ملنے والے ہیں, یعنی مدبر ہوگی, جہاد ہوگا. ولیست معنا مدد, ہمارے پاس چھری نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجل او ارن ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فقل لیس السن والظفر, روایت آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کیجئے اور پھرتی سے مار ڈالیے, یعنی اچانک کسی جانور کے متعلق آپ کو تشویش ہو تو جلدی سے لیجئے تیز داردار چیز, اور ما انہر الدم, جو بھی خون کو بہائے. تو تمہارے پاس اگر چھریاں نہیں ہے لیکن بانس ہے اور اسی طریقے سے تیز داردار پتھر ہے تو اس کا استعمال بھی جائز ہوگا. اللہ کا نام لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جانور میں سے ہڈی اور ناخن وغیرہ, ناخن اور ہڈی سے ان کو نہ کاٹا جائے. بس وہ ہڈی سوکھا. اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی کہ اب مسین فازمن, یہ ہڈی ہے اور ہڈی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی گفتگو ہو چکی تھی. وہ اما ظفر فمد الحبشتی, اور ناخن سے کاٹنا چاہے اپنے ناخن سے, یہ تو ہے ہی علماء نے حرام فرمایا. اور اگر ناخن وغیرہ چیزیں ایسی ہے اور اسے کاٹ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حبشیوں کے یہ طریقہ ہے. وہ اسبنا نہب ابل وغنم فند منها بعیر, اور ہم نے مال غنیمت کا اونٹ اور بکری پائی. فند منها بعیر, بہت سارے اونٹ اور بہت ساری بکریاں آئی, اس کے اندر ایک اونٹ بدک گیا. فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان لهذه الابل اوابق كاوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا, جب یہ اونٹ اور پالتو جانور اس طرح بھاگ جائے تمہارے اوپر اور تم پر غالب آ جائے تو تم اسی طرح کرو جیسے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. باب النحر والذبح, نحر اور ذبح. ہمارے یہاں تو عمومی طور پر نحر ذبح ہی ہوتا ہے, ذبح والے جانور ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن عرب میں چونکہ اونٹ کا بھی مسئلہ تھا اور اونٹ کو نحر کیا جاتا تھا. نحر اور ذبح جگہ تو ایک ہی ہے لیکن مارنے کا طریقہ الگ الگ ہے. نحر کے اندر نیزہ وغیرہ لیا جاتا ہے, اونٹ کو باندھا جاتا ہے اور سیدھا اس کے نیزے کے اندر, نیزہ اس کے نحر کے اندر وہاں مارا جاتا ہے گلے میں. اور ذبح تو رات دن ہم لوگ جانتے ہی ہیں. اب یہ ہے کہ جن جانوروں کا نحر ہے ان کو ذبح کرنا اور جن کا ذبح ہے ان کو نحر کرنا یہ جائز ہے یا نہیں, اصل مسئلہ اس کا آتا ہے. پہلے روایتیں سن لیجیے. وقال ابن جریج عن عطاء لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر. حضرت عطاء ابن جریج حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر, ذبح اور نحر جو کیا جائے گا تو ذبح مذبح میں مراد, یہاں مذبح سے ذبح کرنے کی جگہ مراد وہی اس کے گلے میں, اور منحر سے مراد لبہ, نحر کی جگہ تو وہاں لبے میں اس کو نحر کیا جائے گا. قلت ایجزئ ما یذبح ان انحره قال نعم, میں نے ان سے پھر اس کے بعد سوال کیا کہ کیا ذبح کے جانور کو اگر میں نحر کروں تو یہ جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں. اور پھر آیت بھی پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے متعلق قرآن کریم کی آیت میں فرمایا ہے ذکر اللہ ذبح البقرہ فإن ذبحت شیئا ینحر جاز, جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا نحر بھی کر لو. مثلا گائے کو ذبح قرآن نے ذکر کیا ہے, اگر گائے کو بھی تم نے اونٹ کی طرح لبہ میں مارا اس کو نیزہ تو بھی جائز ہے. لیکن والنحر احب الیہ والذبح قطع الاوداج, نحر والے جانور میں نحر افضل ہے, ذبح والے جانور میں ذبح افضل ہے. بس افضلیت کا سوال ہے. باقی اگر نحر والے کو ذبح کر دیا, ذبح والے کو نحر کیا تو جائز ہے.
کچھ حضرات نے عدم جواز کا حکم لگایا ہے، لیکن عام علماء کرام نے یہی فرمایا کہ جائز ہے۔ جمہور کے نزدیک یہی ہے، نہر والے کو ذبح اس لیے کہ مقصود ایک ہی ہے، رگ اوداز اس کی جو ہے ان کو کاٹنا ہے، یعنی خون بہانا ہے، اور دونوں سے یہ ہو جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ، ذبح کس کو کہتے ہیں، کتنی رگیں اس میں کاٹی جائے، اس سلسلے کے اندر ودجن کی جمع ہے اوداج، گردن کی خون کی نالی کو کہتے ہیں۔ ہر جانور کی گردن میں خون کی 2 رگیں ہوتی ہیں جن کو ودجان کہا جاتا ہے۔ خون کی یہ نالیاں اگر سے 2 ہے، لیکن تقریباً 4 نالیوں کے لیے فقہا اس کو استعمال کرتے ہیں، 2 تو یہی ہے اور 2 دوسری ہے، سانس کی اور خوراک والی۔ ذبح کے لیے کتنی رگیں کاٹنا ضروری ہے، تو روایتوں میں 4 نالیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن اگر کسی نے اکثر کو کاٹ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے للاکثر حکم الکل کے اصول کے مطابق 4 میں سے 3 کٹ جائے تو ذبیحے کے جواز کے لیے کافی فرمایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمارے یہاں 3 کا کاٹنا کافی فرمایا۔ تو لیکن امام ابو یوسف نے یہ شرط لگائی کہ ان 3 کے اندر سانس کی نلی اور خوراک والی نلی یہ بھی شامل ہونی چاہیے۔ ذبیحے کے جواز کے لیے ان کے نزدیک ان 2 رگوں کا کاٹنا شرط ہے، لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ تو وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی ہے، جو ودجان 2 رگیں ہیں وہ بھی، اور گلے والی کو کاٹنا ضروری ہے۔ البتہ خوراک والی نالی کو کاٹنا امام مالک کے یہاں ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی دونوں حلقوم اور مری والی جائز ہے، ودجین کو کاٹنا ضروری نہیں ہے، الگ الگ ہے، لیکن ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ رگیں ہمارے یہاں 3 رگیں ہیں تو 3 میں اکثر آ ہی جاتی ہے۔ قلت فیخلف الاوداج حتی یقطع النخاع قال لا اخال۔ آگے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے، ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ رگیں اگر پیچھے چھوڑ دی جائے، یہاں تک کہ حرام مغز کاٹ دیا جائے، کوئی زیادہ کاٹ لے اور سفید رگ ایک نظر آتی ہے آپ جب کاٹتے ہیں تو وہاں تک پہنچ جائے تو کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں میں، لا اخالو، بہتر یہ ہے کہ 3 رگیں یا 4 رگیں ہی کاٹ دی جائے، اس کے بعد والے نچلے حصے کو جو حقیقت میں اوپر کا حصہ ہے یہ نہ کاٹا جائے، لیکن جانور کو لیتا آیا ہے تو نچلا حصہ اوپر ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ نیچے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے سفید نخاع جس کو کہا جاتا ہے، اور نخاع بھی جس کو لوگوں نے کہا، تو اس کو پیچھے چھوڑ دینا، رگیں پیچھے چھوڑ کر آگے مغز حرام یعنی آگے تک جانا، تو اس کے سلسلے کے اندر آپ نے فرمایا تھا۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں تو اخبرنی نافع ان ابن عمر نہى عن النخ يقول يقطع ما دون العظم ثم يدعو حتى يموت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد بھی نقل فرمایا کہ اس کو اسی طریقے سے کر دیا جائے، بہت زیادہ آگے نہ بڑھا جائے۔ ہمارے یہاں بھی صاحب ہدایہ نے یہی فرمایا کہ ذبح کرتے ہوئے اگر حرام مغز بھی کاٹ دیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، جائز رہے گا، حلال ہوگا۔ آگے اس کے بعد حضرت اوپر والی جو آیت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ذکر کی تھی، یہاں دوبارہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا تذبحوا، ذبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وہاں بھی لفظ ذبح آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہوئے آیات کو پیش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں بقرہ یعنی گائے کے لیے نہر کا لفظ آیا ہے اور قرآن کریم میں ذبح کا لفظ آیا ہے۔ امام بخاری کا اشارہ ہے کہ قرآن کریم نے ذبح فرمایا، حدیث شریف نے نہر فرمایا، تو دونوں میں سے جس کو بھی استعمال کر لیں گے، یعنی ذبح والے جانور کو نہر کر دیں گے، نہر والے کو ذبح کریں گے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، یہ گویا کہ اشارہ فرمایا۔ آگے اس کے بعد حضرت سعید ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں الزکاۃ فی الحلق واللبۃ، ذبح کہاں کیا جائے گا، تو فرمایا کہ حلق اور سینے میں، بدن کے دوسرے اعضاء پر نہیں، لیکن اختیاری نہیں رہا، اضطراری ہو گیا تو پھر ایسے موقع پر جائز ہے جیسے آپ سن چکے ہیں۔ تو ذبح والے جانوروں کو حلق سے کاٹا جائے گا، نہر والے جانوروں کو نہر برچھا مارا جائے گا۔ ذبح اختیاری میں حلق اور لبہ کے علاوہ کسی اور حصے کو مارنا ہمارے یہاں حلال نہیں ہے۔
البتہ جب یہ اضطراری ہو جائے جیسے اونٹ والا قصہ تو جائز ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فی الحلق واللبۃ، فی الحلق ای بین الحلق واللبۃ، فی یہاں بین کے معنی میں ہے کہ یہ دونوں اس کی حدود ذکر کی، اس کے درمیان میں اس کو ذبح اور نحر کیا جائے، خاص کر کے فی الحلق واللبۃ، یہ دو حصے ہیں زکوٰۃ کا لفظ، اور زکوٰۃ میں دونوں مفہوم آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الراس فلا باس به، آگے اس کے بعد فرمایا کہ اگر بھول سے کسی سے گردن بھی کٹ جائے، علیحدہ ہو جائے، سر علیحدہ ہو جائے، سر بھی کاٹ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ ذبح تو جائز ہو جائے گا لیکن بھول ہوئی ہے یہ، تو اس بنیاد کے اوپر شرعی طور پر ذبح ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ آگے بڑھا ہے، اس لیے شرعی طور پر ذبح ہونے نے اس کو حلال فرما دیا۔ حضرت فاطمہ بنت منذر امراتی اخبرتنی فاطمہ بنت منذر امراتی ان اسماء بنت ابی بکر، حضرت ہشام ابن عروہ نقل فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ فاطمہ بنت منذر نے مجھے بتلایا کہ میری خالہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، خالہ نہیں حضرت اسماء ان کی خود والدہ ہے، ہشام کی دادی ہے اور عروہ کی والدہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا گیا اور ہم نے اس کو کھایا، نحر کا لفظ ہے، اس کو مارا گیا، حالانکہ ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر گھوڑے کا مسئلہ سن ہی چکے ہیں آپ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا انتقال سے 3 دن پہلے، اور گھوڑے کے سلسلے کی جو ممانعت امام صاحب نے بتلائی تھی اس کی دلیل بھی یہی تھی کہ یہ علیہ جہاد ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر کی عورتوں سے بھی مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت منذر نے اپنے شوہر کو خبر دی اور اپنی دادی یعنی یہ ہشام نقل کرتے ہیں تو عروہ کی والدہ سے وہ نقل کرتے ہیں، تو ان کی دادی اور ان کی دادی ساس ہوئی، ان سے بھی روایتیں نقل کی جاتی ہے، تو گھروں میں عورتیں رہتی تھی، مسائل وغیرہ کی گفتگو ہوتی تھی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعی مسائل اپنی جوان عورتوں کو بھی بڑی عمر کی عورتیں بتلائے تاکہ ان کو یاد رہے اور زندگی میں پھر کبھی کبھار ان کو مسئلہ پیش آئے یا یہ خود اپنے بعد والی اولاد کو یاد دلائے۔ زندگی میں تو کبھی کسی کی بات کی قدر نہیں کرتے لوگ، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کی بات کو پھر اہمیت سے نقل کرتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام ہو کہ بہو اگر ساس کی بات ابھی تو نہیں سن رہی ہے لیکن جب بڑی ہوگی تو اپنی بہوؤں کو اپنی ساس کی طرف سے بھی نقل کرے گی، تو یہ علم ایسی چیز ہے کہ آدمی ایک مدت پر لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی نہ کبھی علم اس کو کام آتا ہے۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن بالمدینہ فاکلناہ، دوسری روایت میں ذبح کا لفظ فرمایا، پہلے میں نحر کا لفظ فرمایا، تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تیسرا حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں نحرنا علی عہد رسول اللہ فرسا فاکلناہ، یہاں نحر کا لفظ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذریعے گھوڑے کے جواز کو بھی بتلا رہے ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے قول سے رجوع فرما لیا اس مسئلے کے اندر، اور جو امام صاحب کی دلیل تھی وہ معلول بعلت تھی۔ باب ما یکرہ، اور اب چونکہ آج کے زمانے میں جہاد کے لیے گھوڑے وغیرہ کا استعمال کم ہو گیا یا کم مواقع پر ہوتا ہے ضرور ابھی بھی دنیا بھر کی جتنی بھی فوجیں ہیں ان کے اندر گھوڑے سوار بھی رکھے گئے ہیں، گھوڑے بھی رکھے گئے ہیں، یہاں سامنے دیکھ لیجئے پیچھے یہاں بھی گھوڑے ہیں۔ باب ما یکرہ من المسلتی والمسبورتی والمجسمتی، جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلے کے اندر جیسے ذکر کیا اس طریقے سے چھوٹے شکاری پرندے اور اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، لوگ ان کو باندھ دیتے ہیں اور باندھ کر پھر ان کو نشانہ بناتے ہیں، تو زندہ جانور کو ذبح کیے بغیر اس طریقے سے تکلیف دے کر مارنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ مسبورہ اور مجسمہ اسی کو کہتے ہیں، جانور کو روک لیا، گھون لیا اور اس کو نشانہ بنایا تیر کا یا کنکری کا۔ ما یکرہ من المسلہ، اسی طریقے سے جانور کے ہاتھ پیر کان وغیرہ کاٹنا، جو چیزیں ضرورت کے مطابق ہے کھانے کے استعمال کے لیے وہ تو استعمال کرنے کے لیے آپ جو شریعت نے حلال فرمائی وہ تو جائز ہے، لیکن خواہ مخواہ کسی جانور کو زندہ رکھو اور مسئلہ کرو اس کا، یہ تکلیف اور اذیت دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو حصہ سائڈ کا بچ جائے اور اس کو دفن کرنا ہے تو اچھی طریقے سے اس کو دفن کیا جائے۔
جانور اگر مر گیا اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ مسئلہ کر رہے ہیں، بدن کے اعضاء کاٹ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ زندہ کی بھی نہیں، مردہ کا تو خیر اصل تو زندہ ہی کے سلسلے میں ہے، زندہ جانور کے متعلق۔ عرب میں یہ رواج تھا جاہلیت کے اندر کہ جانور کو دیکھتے، مثلا اونٹ ہے، کوہان دار ہے تو کوہان کا گوشت کاٹ لیتے، جانور زندہ ہے اور گوشت کاٹ لیتے۔ اسی طریقے سے آج کل بھی بہت سی جگہ اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے یہاں جو طریقے ہیں ان کے اندر، خاص کر کے ہندوستان میں، جانور کو اس طریقے سے بھی ذبح کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس سے منع فرمایا۔ ایک تو طبی اعتبار سے بھی نقصان، کے بدن کا خون نکلا نہیں، گوشت میں سرایت کر جائے گا، اور شرعی اعتبار سے ذبح بھی نہیں ہوا جانور، اس لیے منع فرمایا گیا۔ آگے اس کے بعد حضرت دخلت مع انس علی الحکم ابن ایوب فرأى غلمانا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، عبداللہ ابن عمر، یحییٰ ابن سعید ابن عاص کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت انس کے ساتھ حکم ابن ایوب کے پاس ہشام کہتے ہیں کہ میں گیا اور وہاں کچھ لڑکے، فرأى غلمانا، بچوں کو دیکھا، او فتیانا، ایک ہی مطلب ہے، یعنی بڑی عمر کے تھے، بالکل ہی بچے نہیں تھے، 15-20 سال کے تھے، فتیانن نصبوا دجاجۃ یرمونہا، انہوں نے ایک مرغی کو بیچاری کو زندہ باندھ رکھا تھا اور اس کے نشان لگاتے تھے تیر کا۔ تو اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اس طرح روک لینے سے منع کیا، زندہ روک لینے سے۔ دوسری روایت میں بھی انہ دخل علی یحییٰ بن سعید وغلام من بنی یحییٰ رابط دجاجۃ یرمیہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحییٰ ابن سعید ابن عاص کے گھر گئے، اس وقت ان کا ایک لڑکا مرغی باندھے ہوئے اسے تیروں کا نشانہ بنا رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے کیا کیا، فمشى الیہا ابن عمر حتی حلھا، سب سے پہلے تو بیچاری مرغی کو چھڑایا، ثم اقبل بها وبالغلام معه، پھر صاحبزادے کو بھی لے گئے اور مرغی کو بھی لے گئے، اور پھر ان کے والد کو کہا اُزْزُرُوا غُلَامَكُمْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرُ لِلْقَتْلِ، اپنے بچوں کو اس سے روکو کہ اس طریقے کے پرندوں کو، بچاروں کو باندھ لے، صبر کا یہی مفہوم ہے قتل کرنے کے لیے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْهَىٰ أَن تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کے لیے اس طریقے سے باندھ کر یہ کرنا۔ ہاں، باندھنے کی جو حدیث شریف میں قربانی کے جانور کے لیے آیا وہ بھی کم اذیت اور کم تکلیف اس کو بھی ہو اور ہمیں بھی کم تکلیف ہو، اس کے بھی بدن کا کوئی عضو ٹوٹ نہ جائے، اس لیے اس کے اعضاء کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ حرکت کر کے کہیں وہ خود اپنا نقصان نہ کرے اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی نقصان نہ کرے۔ یہ تو مستقل اس کو مارنے ہی کے لیے باندھ دیا جا رہا ہے، اور زندہ مار کر وہ بیچارہ اذیت محسوس کر رہا ہے اور بچے خوش ہو رہے ہیں۔ رات دن اس طرح ہوتا ہے دنیا میں ابھی بھی۔ کنت عند ابن عمر، پھر وہی فرماتے ہیں فمروا بفتیۃ او بنفر نصبوا دجاجۃ یرمونہا، سعید ابن جبیر نقل فرماتے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا اور فمروا بفتیان، کچھ بچے تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے یا ہم لوگ بچوں کے پاس سے گزرے تو اس پر نشان لگا رہے تھے یہ لوگ۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ بزرگ آ رہے ہیں، تفرقوا عنہا، بھاگ گئے وہاں سے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ من فعل هذا، کس نے ایسا کیا؟ آپ نے پوچھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل هذا، یہ تمام روایتیں بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو زندہ باندھ کر اس طریقے سے قتل کرنے اور اذیت دینے سے منع کیا، تو انسانوں کو اس طریقے سے اذیت دی جائے یہ اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ دنیا کی جیلوں کے اندر جہاں مسلمانوں کو رکھا ہے اور تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی ہے اس طریقے سے، یہ یا اور کسی کو بھی، کوئی مسلمان حکومت بھی اگر کسی کو اس طرح کر رہی ہے یا غیر مسلم حکومتیں بھی کسی غیر مسلم کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا یا اذیت کی شکلیں بدلتی ہے، تو یہ انسانی قانون، ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی، یونو کے اصول اور ضابطوں کے اعتبار سے بھی منع ہے اور انسانیت کے اعتبار سے بھی منع ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی اس سے منع فرمایا۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل بالحیوان، آگے اس کے بعد والی روایت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو جو اس طریقے سے مسلح کرے، بدن کے اعضاء کاٹ دے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کیا گیا تھا ہندا کی طرف سے، تو یہ اس طریقے سے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جانوروں کو باندھ کر تکلیف دینے سے بھی اور اسی طریقے سے ان کا مسلح کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
آگے اس کے بعد والی روایت میں وقال عدی عن سعید عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کی متابعات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ حضرات سے روایت کو متابعتاً لاتے ہیں. اگر روایت میں یا راوی پر کوئی کلام ہے اور متابعتاً روایت لائے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل سند کے ساتھ بغیر متابعت کے مستقل روایت کے طور پر اس کو لائیں تو وہاں اگر رجال پر کلام ہے تو پھر محدثین اس پر کلام کرتے ہیں. لیکن عام متن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رجال بخاری مستقل حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ نے جن جن راویوں پر شیعوں نے اشکال کیا ہے ان کے جوابات بھی دیے ہیں. تو خیر یہاں تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں روایت مطابعت لاتے ہیں سندن لاتے ہیں، یہ چونکہ آج کل ہمارے یہاں ان چیزوں کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے، ہم صرف درایت روایت پر ہی توجہ کرتے ہیں، روایت کے اس پہلو کو نہیں دیکھتے ہیں. تو کم سے کم اس نظر سے بھی دیکھا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت ہمیں الگ الگ سندوں سے لا رہے ہیں اور یہاں پر کیوں ان کا نام ذکر کر رہے ہیں، مطابعات میں ان کو کیوں ذکر کر رہے ہیں اور کیوں ان کا نام لے رہے ہیں. یقینی بات ہے کہ جب اس میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا، جیسے قال ابو داؤد میں ہوتا ہے اس طریقے سے بخاری میں بھی یہ جن جن راویوں کے متعلق روایت نقل کرتے ہیں یا جن راویوں نے جن سے سنا یا ایک راوی نے متعدد روات سے سنا، اس طریقے کی جو جو روایتیں ہوتی ہیں ان سب کو ذکر کرتے ہیں. آگے اس کے بعد ہے باب لحم الدجاج، مرغی کا کھانا. چلتی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں بھی کھاتی رہتی ہے اس بنیاد کے اوپر، لیکن ہمارے فقہاء کرام نے بتلا دیا اس کو روک دیا جائے اور گھر کا کھلایا جائے 1-2 دن اور پھر اس کے بعد ذبح کیا جائے. اب تو عمومی طور پر جو دیہات کے علاوہ شہروں میں مرغیاں ملتی ہے جس کو مرغی کہتے ہیں زندہ بغیر ماں باپ کی نہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ مرغی تو ڈبوں میں ہی پڑی رہتی ہے اور اس میں بھی بدبو کبھی کبھار آ جاتی ہے، اس لیے کہ چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے، مرغیوں کو یہ اس طرح رکھ دیتے ہیں اور پھر کھانا وغیرہ جو کھلاتے ہیں دیسی کھانے کے علاوہ وہ جو غذائیں ان مرغیوں کے لیے ہے کبھی کبھار ان کو بھی وہ لوگ کھلا دیتے ہیں، کیونکہ یہ مرغی زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے اور وہ تو ایک دم سے بڑی ہو جاتی ہے. خیر، تو مرغی اگر اس طرح کی گندگی چیزیں کھاتی ہی رہتی ہے اور گوشت میں سے بدبو آ رہی ہے تب تو منع فرمایا. جلالہ کا قصہ بھی سن چکے ہیں، اونٹ وغیرہ جانوروں میں بھی اس طرح ہے. عام احوال کے اندر چونکہ مرغی کا استعمال جائز ہے، حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں حضرت زہدم جرمی سے اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الدجاج، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد والی روایت زہدم ہی روایت کرتے ہیں کننا عند ابی موسیٰ الاشعری، ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. وکان بیننا وبین ھذا الحی من جرم اخاؤن. اس عبارت میں راوی نے یہ کیا ہے، عبارت کا مفہوم واضح نہیں ہے، ظاہر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان اور اس قبیلے جرم کے درمیان بھائی چارہ تھا. کہنے والے حضرت زہدم ہے اور وہ خود بھی اسی قبیلے کے ہیں. اوپر والی روایت میں آپ سن چکے ہیں نبی قلابہ ان زہدم الجرمی جرمی، قبیلے جرم ہی سے یہ بھی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کیسے کہیں گے کہ ہمارے درمیان اور قبیلے جرم کے درمیان بھائی چارہ تھا، وہ خود تو قبیلے جرم کے ہیں. تو عبارت یہی ہے کہ ہمارے درمیان اور جرم کے درمیان کوئی بھائی چارہ تھا، اس کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے قبیلے جرم اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے درمیان بھائی چارہ تھا. یہ 2 قبیلوں کے درمیان تھا، اشعری اور جرم والوں کے درمیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے آخر میں یہ روایت نقل کی ہے اور وہاں عبارت اسی طرح کی فرمائی ہے کان بین ھذا الحی من جرم وبین الاشعریین ود واخا، بھائی چارگی تھی اور محبت تھی. معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کو مختلف طرق سے لاتے ہیں، جس طریقے میں جن سے جو سنا ہو اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، کبھی صراحتاً اور کہیں اشارتاً کر دیتے ہیں. کہیں خود ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جزیات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی توجہ صرف نہیں کرتے ہیں،
اللہ پاک نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے اور علمی دنیا کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے تھے. اس اعتبار سے آپ جن چیزوں کو سوچتے تھے وہ عبادت کے ظاہر سے اسے لگے کہ یہ کیا ہے، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ملکہ ابن حجر عسقلانی اور پھر ان کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بخاری کے حق ادا کرنے کی طرف اپنے آپ کو مکمل لگایا. اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے الابواب والتراجم کے اندر جو وضاحت فرمائی، اور اسی طریقے سے بخاری کے حاشیے پر بھی جو آپ نے حضرت یعنی لامے کے اوپر، لامے میں بھی آپ نے جو کلام فرمایا، ان تمام سے آپ کی کوششیں یہ ہے. الکنز المتواری آپ کی کتاب بھی آ چکی ہے الگ الگ مضامین کی، اور اس کے اندر بھی حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے یہی کوشش کی کہ حضرت شیخ نے بخاری کے سلسلے میں جتنا فرمایا ان سب کو جمع کیا جائے. اسی طرح حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف کے سلسلے میں جو کچھ چیزیں ذکر فرمائی، علماء کرام اس کو جمع فرما رہے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب قاری بند الہی، ابن قاری بند الہی دامت برکاتہم، اس کو جمع کر رہے ہیں. اور بھی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو آپ نے جمع کرنے کی کوششیں کی. تشریف لائے تھے گزشتہ سال تو فرما رہے تھے کہ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی کچھ مولانا نے مواد جمع کیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اچھا اسی طریقے سے ایک شخصیت کا نام میں بھول گیا، نوجوان عالم ہے یعنی ادھیر عمر کے، لیکن ادھیر کی طرف جا رہے ہیں، نوجوان ہی ابھی کہے جائیں گے بخاری کے اعتبار سے. حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب لوہاروی دامت برکاتہم، آپ بھی جو کام کرتے ہیں تشریحات تو اسباق میں ہوتی ہے، لیکن آپ جو دوسرا کام کرتے ہیں اور حدیث شریف کی شروحات، حدیث شریف کی کتابوں میں کہیں کسی قسم کا تسامح ہوتا ہے یا کہیں آپس میں تعارض ہوتا ہے، اس کو وہ ذکر کرتے ہیں. اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے ان کی کتاب کی علمائی کے سلسلے میں، تحفۃ العلمائی کے سلسلے میں کچھ چیزیں ذکر کی. حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نے اس کو جمع بھی فرمایا اپنے جمع کرنے والے حضرات کے پاس، اور ان کا شکریہ بھی ادا فرمایا. تو یہاں مجھے یاد اس لیے آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہمارے سامنے ہے، اور اس روایت کی عبارت ایسی ہے کہ جس کا مفہوم واضح نہیں ہے، اور کتاب التوحید کی عبارت آئی اس کا مفہوم واضح ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی کتاب کے ما لہا وما علیہا ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دے گا تو مختلف طرق اور مختلف عبارتوں میں جو کچھ اس قسم کے تسامح یا اوہام ہوئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار یہ فرماتے ہیں کہ جس راوی سے جو سنا صحیح سند کے ساتھ سنا ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں، لیکن پھر آپ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. بخاری صرف عبارتوں کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو اس پر بھی ان کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے بخاری میں مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک روایت امام بخاری نے ایک جگہ نقل کی تو دوسری جگہ پر وہ روایت کس سند کے ساتھ اور دوسری جگہ پر اس روایت کے کیا کلمات ہے. یہاں عبارت کے اندر اخفا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر کتاب التوحید والی عبارت بالکل صاف ہے. اچھا خیر، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس قبیلے کے درمیان یعنی ان کے اور اس قبیلے والوں کے یہاں تعلق تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے میں فؤتی بطعام فیہ لحم دجاج، کھانا لایا گیا اور اس میں مرغی کا گوشت تھا. سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے. وفی القوم رجل جالس احمر، ایک سرخ رنگ کا آدمی، مراد حسین و جمیل ہوگا اور عربوں کا حسن اسی طرح کا ہوتا ہے. خیر، تو فلم یدن من طعامہ، وہ کھانے کے قریب نہیں ہوئے. قال ادنو، آپ نے فرمایا کہ بھائی آ جائیے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو دیکھا ہے کہ یأکل شیئا فقبلتہ، کچھ چیزیں میں نے اس کو کھاتے ہوئے گندگی والی دیکھی تو طبیعت میں کراہت مجھے اس سے آ گئی، تو میں نے ایک دن قسم کھا لی کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری تکلیف کا علاج ہے میرے پاس، ادنو، میرے قریب آ. تھوڑا دور بیٹھا ہوگا تو فرمایا کہ قریب آئیے. اخبرک احدثک، یہ راوی کا شخص ہے. انی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الاشعریین، چند اشعری حضرات کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. فوافقتہ وہو غضبان، میرا وہاں جانا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وجہ سے غصے میں تھے. وہو یقسم نعم من نعم صدقتی، صدقے کے اونٹ لوگوں کو تقسیم فرما رہے تھے. فاستحملناہ، میں نے بھی اونٹ طلب کیے. فحلف اللہ یحملنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور یہ فرما دیا کہ میں تم کو نہیں دوں گا، یعنی اونٹ سواری کے لیے نہیں دوں گا. ما عندی ما احملکم علیہ. ایک روایت میں بھی، یہاں بھی روایتوں میں یہی ہے، ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھیوں کو ساتھ گئے، ایسا کہہ رہے ہیں. جبکہ بخاری ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اکیلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ میں تم کو نہیں دوں گا، اور پھر تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ آدمی بلانے کے لیے آیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے تو اس آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اونٹ دے دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیے میں نے تمہارے پاس آ کر یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے منع کیا، اور اب اللہ کے رسول نے دیا، تو تمہارے دل میں شک نہ ہو کہ میری پہلی بات جھوٹی ہے، اس لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو اس مجلس میں. اور اس مجلس میں جا کر جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ ان سے کہا کہ میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو حضور نے کیا فرمایا، ذرا آپ اس کی گواہی دے دیجئے. ان حضرات نے گواہی دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھیوں نے تو کہا ہی تھا کہ ہم کو آپ پر بھروسہ ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، آج بھروسہ ہے کل شک ہو جائے. رات دن دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو موضع تہم سے بچانا اسی لیے ضروری ہوتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کو پوچھ لیجئے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے. قطعن ایدیہن، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. تو اس لیے شکوک اور شبہات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے ہیں، آپ ازواج محترمہ میں سے کسی زوجہ محترمہ کو لے کر آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لائی تھی. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کھڑا رکھا اور یہ فرمایا کہ میری اہلیہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، شیطان ہے، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. خیر، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ مجھے اونٹ نہیں دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آئے مال غنیمت میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیے. تو میں نے یاد دلایا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو قسم کھائی تھی اور نہ دینے کی، اور اب آپ دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا جواب عنایت فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ انشاءاللہ لا احلف علی یمین فارا غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہوں اور اس کے علاوہ کو بہتر پاتا ہوں تو الا اتیت الذی هو خیر، میں اس چیز کو بجا لاتا ہوں جس کی قسم کھائی تھی، اس کے خلاف جو چیز اچھی ہے وہ اچھی چیز کو میں بجا لاتا ہوں. اور وتحللتها، یہاں پر بھی پھر فقہائے کرام کی عبارتوں کے اندر الا اتیت الذی هو خیر اور بعد میں تحللتها، یعنی قسم توڑنے میں پہلے قسم توڑی جائے اور بعد میں کفارہ دیا جائے، یا پہلے کفارہ دے دیا جائے اور پھر قسم توڑی جائے. یہ فقہا کی عبارتوں میں الفاظ میں ہے. یہاں الا اتیت الذی هو خیر نے صاف کر دیا، اس لیے کہ کفارہ قسم کا آتا ہے توڑنے کا. جب توڑ دی تو اب اس کے بعد کفارہ آئے گا، تو تحللتها اس کے بعد ہی ہوگا. خیر، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صاحب کو جو سرخ رنگ کے تھے اور جو کھانے میں مرغی کے لیے نہیں آ رہے تھے اور وجہ بتلاتے تھے کہ میں نے گندگی کھاتے دیکھا تو قسم کھا لی، اور اب قسم کھا لی تو میں کیا کروں. ان کو بیچاروں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ قسم کھائی تو پورا کرنا ہے. تو اس کا جواب دیا، انی اتیت رسول اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، میں اشعریین کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا، فوافقتہ وهو غضبان، میں پہنچا اور اتفاق سے کسی اگلے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے تھے، اور اس کا اثر پھر ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. آپ صدقے کے اونٹ تقسیم کر رہے تھے، ہم نے بھی مانگے، فحلف اللہ یحملنا، آپ نے منع فرما دیا، قسم کھا لیا آپ نے، ما عندی ما احملکم علیہ. اور یہ بھی ہے، شاید غزوہ تبوک کے موقع پر یہ گفتگو تھی، قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر فرمایا کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں ما احملکم علیہ تفید من الدم. وہ بیچارے اس طریقے سے چلے جاتے ہیں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفید من الدم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی فرمایا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر. یہ بھی شاید اسی موقع کا واقعہ ہو. پھر حضور کے پاس کچھ جوڑی آ گئی اونٹ کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الاشعریون، ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بیل گاڑے ہوتے ہیں تو بیل کی بھی جوڑی ہوتی ہے، جوڑی ہی عمومی طور پر وہ لوگ بیچتے ہیں، تو اونٹ کے اندر بھی دو دو اونٹوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا، 6 اونٹ تھے، این الاشعریون این الاشعریون فرمایا، فاعطانا 5 زود غر الذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ایک تو 5 زود 5 اونٹ، غر اگر کی جمع ہے، اس کا معنی سفیدی، نورانیت، روشنی، آپ غرم محجلین بھی سن چکے ہیں حدیث شریف میں، اعضائے وضو سے چمکنے میں۔ اچھا، یہاں کوہان مراد ہے، اوپر ذروتن سے مراد، تو ان کے کوہان کے اوپر سفیدی تھی، غر الذرا، ان کے کوہان سفید تھے، فلبثنا غیر بعید، تھوڑی دیر بھی ہم نہیں ٹھہرتے تھے، فقلت لاصحابی، ہمارے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے، فواللہ لئن تغفلنا، اگر ہمیں معلوم ہے کہ حضور نے قسم کھائی تھی، اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں دلائیں گے تو لا نفلح ابدا، ہمیں تو فائدہ ہو جائے گا اونٹ کا، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے، آپ کو کفارہ دینا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانا چاہیے۔ یہ بھی صحابہ کرام کا اخلاص تھا۔ ہمارے یہاں تو مل رہا ہے تو لے لو جلدی سے، قسم بسم کی بات مت کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرجانا، واپس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں اونٹ پر سوار کیا، یعنی سواری دی ہم نے آپ سے مانگی تھی، اس وقت تو آپ نے فحلفت اللہ یحملنا استحملنا کا، ہم نے آپ سے مانگی تھی سواری تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ سوار نہیں کریں گے، فظننا انک نسیت یمینک، آپ اپنی قسم بھول گئے، تو پھر حضور نے وہی فرمایا جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، ان اللہ هو حملکم، اللہ پاک نے تمہیں اس پر سوار کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انی واللہ انشاءاللہ، اور پھر حضور نے فرما دیا کہ میں جو قسم کھاتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں کوئی قسم، تو ارا غیرہ خیرا منہا، لیکن اس کے علاوہ کو اس سے بہتر دیکھتا ہوں تو الا اتیتو، تو پھر میں وہی کرتا ہوں، الذی هو خیر، اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ تو خیر مرغی کا مسئلہ تھا کہ مرغی اگر گندگی کھائے تو اس کی وجہ سے حلت پر اثر نہیں پڑتا ہے، البتہ اتنی گندگی کھا لے کہ جس سے گوشت میں بھی بدبو آ جائے تو پھر اس کا کھانا مکروہ ہوتا ہے، بعض نے مکروہ تحریمی کہا ہے اور بعض نے مکروہ تنزیہی کہا ہے، یہ آدمی کا اپنے استعمال کے اوپر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب لحوم الخیل، اس سے پہلے بھی گھوڑے کے متعلق تذکرہ فرمایا تھا، لیکن وہ نفس ذبح اور نحر کے سلسلے کا تھا، وہ گفتگو تھی، اور اب یہاں پر گھوڑے کے گوشت کے متعلق ذکر فرمانے اس کی حلت کے متعلق، نحرنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلنا، اس روایت میں فرما دیا۔ اس کے بعد والی روایت بھی نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی لحوم الخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کے متعلق پھر اجازت دی۔ اسی روایت سے دلیل پکڑتے ہیں حضرت عطا، حضرت ابن سیرین، حسن، اسود ابن یزید اور امام ابو یوسف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، امام مالک اور ابو عبید فرماتے ہیں کہ کراہت ہے۔ پھر احناف کے یہاں کراہت تحریمی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ احناف کے یہاں کراہت تنزیہی ہے۔ اور فخر الاسلام بزدوی نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، قرآن نے وہاں لترکبوها فرمایا ہے، وزینہ فرمایا ہے، کھانے کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور اس لیے ہے۔ اسی طرح خالد ابن ولید کی ایک روایت امام ابو داؤد نے نقل بھی فرمائی، نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کے گوشت سے، گھوڑے کے گوشت سے، خچر اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ امام ابو داؤد نے یہاں سکوت اختیار کیا، اور امام ابو داؤد کے سکوت کے متعلق عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ رضا ہے، یہ ہمارے طلباء سن چکے ہوں گے۔ کچھ اصول اور ضابطے ہیں امام بخاری کے جرح و تعدیل کے قواعد، اس کے اخیر میں ہم نے ان تمام قواعد کو بھی جمع کروایا جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابوں کے حواشی میں ذکر کیا، اور اسی طریقے سے اعلاء السنن کے اندر بھی اس طرح کی کچھ باتیں آئی، یا اعلاء السنن کے حوالے سے حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا، یہ علم حدیث کے طلباء کو کچھ ایسے اصول ہے جو برسوں کے تجربے سے محدثین کو حاصل ہوئے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا۔
چنانچہ ابو داؤد کے سکوت کے متعلق عام احوال میں تو یہی ذکر کیا کہ یہ ان کا سکوت ان کی رضامندی کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ سکوت کرتے ہی نہیں ہیں. جہاں کہیں روایت کے اندر خاص کر کے سندوں کے سلسلے میں، راویوں کے سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا کلام زیادہ ہے. لیکن حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ السنن میں ایک جگہ پر ذکر کیا ہے کہ یہ قاعدے کلیہ نہیں ہے. یقینی بات ہے کہ قاعدے کا نام ہی، ایک تو مناطقہ کے یہاں قاعدے کی تعریف ہوتی ہے جو شرح تہذیب میں آپ سن چکے ہیں، وہاں تو یہ ہوتا ہے ان کے یہاں قاعدے کی تعریف کے اندر کہ یہ کلی ہوتا ہے. ان کے یہاں اتنا مضبوط پختہ ہوتا ہے مناطقہ کے یہاں، لیکن مناطقہ کو تو صرف تھیوریکل نہیں چلنا ہے، پریکٹیکل نہیں چلنا ہے، تھیوریکل ہی چلنا ہے، اصول اور ضابطے ہی بتلانے ہیں، کوئی عملی اور پریکٹیکل چیز نہیں ہوتی. اور فقہاء کرام کو تو مکلفین کے اعمال سے بحث ہوتی ہے، مکلفین کے رات دن کے عمل کے ذریعے مسائل شرعیہ کا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیفی حکم لگتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں اختری قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی اس کو اختری تو امام ابو داؤد کا کہا جائے گا. دو جانوروں کے گوشت کا ذکر فرمایا، لحوم الحمر الاہلیہ اور انسیہ کا کل بھی آپ ذکر سن چکے ہیں. یہاں پھر دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہاں باب میں ذکر کرتے ہیں پالتو گدوں کے گوشت کے کھانے کے سلسلے میں. اس باب میں بھی جو روایتیں ہیں وہ اس سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں. لحوم الحمر الانسیہ بھی ہے، پالتو گدے. نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ یوم خیبر. اس کی منسوخیت باقی رہی بعد میں، یعنی اس کا حکم باقی رہا اور ہمیشہ کے لیے پھر اس کے گوشت کے سلسلے میں ممانعت آ گئی. اس کے بعد والی روایت میں بھی یہی ہے. روایت میں کئی حضرات سے مطابقت ہے، ابن مبارک، عبید اللہ ابن نافع، ابو اسامہ، عبید اللہ ابن سالم، ان تمام حضرات سے نقل ہے. آگے اس کے بعد والی روایت نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر واللحوم الحمر الانسیہ، کئی مرتبہ یہ عبادت آ چکی ہے. ورخص فی لحوم الخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے سلسلے میں اجازت عطا فرمائی. تو یہ کئی روایتیں اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. مغازی کے اندر بھی یہ روایتیں آ چکی ہے اور تفسیر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں آ چکی ہے. آگے مسدد والی روایت قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر. اس کے بعد والی روایت ان ابا ادریس اخبره ان ابا ثعلبة قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ. یہ بعد کی روایتیں ہیں، اس لیے بعد کی روایتوں نے یہی ثابت کیا کہ ہمیں پھر اس کے بعد گدھے کے گوشت کے متعلق، ایک تو گدھے کے دودھ کے متعلق الفاظ آئے ہیں اور ایک گدھے کے گوشت کے متعلق. یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے الگ الگ روایتیں ہیں، جمہور کے مطابق بھی ہے، دوسری مطلقاً جواز کی اور تیسری کراہت کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی گدھے کے گوشت کے متعلق جواز منقول ہے جیسا آخری روایت میں آ رہا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے دوسری ایک روایت ہے جس میں توقف ہے اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل بھی کیا تو انہوں نے فرمایا لا ادری انہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اجل انہو کان حمولۃ الناس فکریہ ان تذهب حمولتهم او حرمها البتۃ یوم خیبر. یہ عبارت نقل کرنا بتلاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو فرمایا، لیکن ممانعت کس وجہ سے تھی؟ ہمیشہ کی تعبیری حرمت کے طور پر ہے یا محض اس لیے کہ یہ لوگوں کی سواری کا ذریعہ ہے اور سواریاں کم ہو جائے تو لوگوں کے لیے پریشانی ہو جائے، اس لیے ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قطعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا یا نہیں. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یا معلول بعلت قرار دیا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا تھا. یہ گدھے کے متعلق تو مطلق حرمت رہے گی، البتہ گھوڑے کے متعلق چونکہ ویسے بھی اختلاف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر اپنے قول سے رجوع فرمایا ہے. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیۃ تابعہ الزبیدی وعقیل وابن شہاب وقال مالک ومعمر والماجشون ویونس وابو اسحاق عن الزہری نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع. اس روایت نے عموم فرما دیا. خیر، جمہور کے نزدیک احادیث باب کی وجہ سے گدھوں کا گوشت حرام ہے. بعض روایتوں میں وجہ بھی ذکر کی کہ وہ گندگی کھاتے ہیں
اور یہ بھی آیا کہ سواری کے لیے جانور کم ہو جائیں گے. خیر جب حدیث شریف میں دونوں علتیں بھی ذکر کی گئی ہے یعنی یہ بھی اور وہ بھی اور حرمت اس کی باقی ہے تو اب کوئی بھی اس کی علت ہو نفس حرمت اپنی جگہ پر رہے گی. اس لیے معلول بعلت نہیں سمجھا جائے گا. جن علماء نے اس کو معلول بعلت سمجھا اس لیے کہ روایتوں میں اس کی مختلف وجوہات آئی ہے تو انہوں نے جائز کہا. انہوں نے ایک اور روایت سے استدلال کیا ہے لیکن اس روایت کے اوپر محدثین نے کلام کیا, اس کی سند کو ضعیف قرار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے قحط کے دنوں میں گدھے ہی رہ گئے تھے کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی. صحابہ کرام نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی آپ نے تو گدھوں کے گوشت کو تو حرام کیا ہے اور ہمارے پاس تو گدھے کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی, اطعم اہلک من سمین حمرک فإنما حرمتها من اجل جوال القرية یعنی الجلال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو گدھے کی گوشت کھلانے کی اجازت دی, گندگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام قرار دیا تھا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے, اس لیے روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے عدم جواز والی روایت ہی زیادہ تر ہے. امام مالک وغیرہ کی جو روایت نقل کی گئی اور اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ بصرہ میں انہوں نے ہمیں یہ روایت سنائی. آگے روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ان اکل کلی ذی ناب من السما, آگے اس کا ذکر روایت میں آ ہی رہا ہے. یہاں حضرت مولانا تقی الدین صاحب والے نسخے کے اندر اس عبارت کو جو ترجمۃ الباب ہے دوسری کتابوں کے اندر انہوں نے ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا اور ان اکلی دی نابی من السبا والی عبادت اگلی نقل فرما دی اور پھر اس کے بعد دوسری روایتیں آ ہی رہی ہے تو اس کے اندر بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں. خیر پہلے گدھے والی روایتیں اس کے بعد آ رہی ہے. ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ جائن, آپ کے پاس ایک صاحب آئے فقال وکیلت الحمر, اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے گوشت کے سلسلے میں فرمایا کہ گدھے ذبح کر لیے گئے, کھا لیے گئے. پھر ثم جاءہ جائن, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا. ثم جاءہ جائن, پھر تیسرے صاحب آئے تو انہوں نے بھی کہا اور انہوں نے کہا افنیت الخمر, گدھے فنا ہو گئے. مراد یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب گدھے باقی نہیں رہیں گے, ایسا لگ رہا ہے کہ آج سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو امر منادیا فنادا فی الناس, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے حضرت ابو طلحہ کو بلایا گیا اور ان کے ذریعے آواز لگائی گئی. کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی, کچھ روایتوں میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی. خیر جو بھی ہو, حاصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ندا کے اندر یہ فرمایا کہ ان اللہ ورسولہ ینہاکم عن لحوم الحمور الاہلیہ فانہا رجس, یہ جملہ بھی ساتھ میں ذکر فرمایا گندگی. فکفیت القدور وانہا لتفور, صحابی کا انداز بھی ماشاءاللہ بہت شاندار. کفیت القدور وانہا لتفور, بس ہانڈیوں کو اندیل لیا گیا. وانہا لتفور, جبکہ گوشت اور پانی وغیرہ لگا ہوا تھا اس میں تو گوشت سے وہ لتفور جوش مار رہی تھی گوشت کے ذریعے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ کے منع فرمانے کی وجہ سے اس سے رک گئے وہ. آگے والی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن حمور الاہلیتی, میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا. حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں سے منع فرمایا. فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن ابى ذلك البحر بن عباس وقرا قل لا اجد فيما اوحي الي.
سفیان فرماتے ہیں کہ عمرو ابن دینار یہ نقل فرماتے ہیں کہ جابر ابن زید نے میں نے حضرت جابر ابن زید سے یہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالتو گدوں کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس کے جواب میں حضرت جابر ابن زید نے مجھے یہ کہا کہ قد کان یقول ذلک الحکم بن عمرو الغفاری عندنا بالبصرہ، میں بصرہ میں تھا تو حضرت حکم ابن عمرو الغفاری سے میں نے یہ روایت سنی۔ بخاری کی روایت کے اندر کچھ نسخوں کے اندر اتنا ہی ہے نہان لحوم الحمر الانسیہ، کہ یہ بات ہمارے ہاں بصرہ میں حکم ابن عمرو کرتے تھے، لیکن حمیدی کی روایت میں یہ ہے کہ حکم یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے مرفوعاً بیان فرماتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس چونکہ وہ گئے اور ان کو پوچھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ اس کے جواز کی بھی ایک قول ان کی طرف سے ہے، اس لیے ولیکن ابا ذلک البحر ابن عباس بحر العلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے منع فرماتے تھے، یعنی وہ یہ فرماتے تھے کہ منع نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرأت اللاجد فیما اوحی الیہ، انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی بھی تلاوت کی اور اس کے ذریعے حلت کو ثابت کرنا چاہا، لیکن روایتیں اتنی تواتر کے ساتھ آئی ہے اور تحریم پر تنصیص اتنی ہے کہ عمومی طور پر یہ مقدم، یہ روایتیں اتنی کثرت سے ہے کہ ان کو مقدم کیا جائے گا، اور خود مغازی میں یہ روایت گزر چکی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب گدھے کے گوشت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے توقف فرمایا، جیسے اگلی روایت بھی آپ سن چکے ہیں کہ حل کان لمانا خاصن اولی تابین، یہ بھی ہے کہ وقتی طور پر منع فرمایا ہمیشہ کے لیے، یہ تردد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی طرف مطلقاً جواز کے قول کو منسوخ کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، اور اگر ہے بھی آپ کی طرف سے یہ قول تو جمہور محدثین، صحابہ کرام، تابعین، ان تمام حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے روایت پر وہی گفتگو کی جائے گی۔ بحر، چونکہ آپ کو بحر العلم کہا جاتا تھا، اس بنیاد کے اوپر ذکر کیا۔ ایک روایت ابن مردویہ کی نقل کی جا رہی ہے کہ جاہلیت والے لوگ یاکلون اشیاء و یترکون اشیاء تقذرن، کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے گندگی کی بنیاد پر، بس اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا، وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ، حلت و حرمت کے سارے اصول ذکر کیے، فما احل فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عفو وتلا ہذہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ پوری عبارت ہے، اس سے رجحان یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اس کا جواز تھا، وہ اس آیت کو بنیاد بناتے تھے، لیکن یہ آیت کریمہ جن کے متعلق نازل ہوئی اور جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے وہ خاص کر کے مشرکین مکہ کی الگ الگ جو چیزیں ہوتی تھی اور الگ الگ اعتبار سے وہ لوگ کچھ چیزوں کو حرام کرتے تھے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ، یہ سارا سورہ انعام کی آیات کے اندر موجود ہے، تو اس کی روشنی کے اندر اس کو سمجھا جائے، اور جمہور کا جو قول ہے اسی کو بنیاد بنا کر یہی کہا جائے کہ اب گدھے کے گوشت کے متعلق روایتیں حرمت والی ہی کو غلبہ دیا جائے گا۔ باب اکل کل ذی ناب من السباع، انیاب والے جانوروں کا، اکل کل ذی ناب من السباع، درندے، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جمہور کے نزدیک یہ نہیں تحریم کے اوپر محمول ہے، چنانچہ کچلیوں والے درندے، شیر، چیتا وغیرہ، اور اسی طرح چونچ سے شکار کرنے والے باز، شاہین وغیرہ، یہ بھی حرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ذکر فرمائی ہے، نہا ان کل ذی ناب من السباع، انیاب بڑے دانت کچلی والے، اور اسی طرح وان کل ذی مخلب من الطیر، حدیث شریف میں پرندے کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ روایت کی بنیاد کے اوپر حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان اکل کل ذی ناب من السباع فرمایا۔ اس کے بعد بھی کئی روایتیں اس طرح کی آ رہی ہے۔ حدیث شریف میں ذو ناب سے کون سے درندے مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب اپنے عموم پر ہے، لہذا ہر انیاب والے، کچلی والے جو جانور ہے وہ سب کے سب ہمارے نزدیک حرام ہے، جتنے درندے ہیں جو دوسرے جانوروں کو فار کھاتے ہیں۔ اور گوہ کے سلسلے، بجو کے سلسلے میں
جو قبرستان میں رہتا ہے اور اسی طرح گوشت وغیرہ کھاتا ہے اس کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی منع فرمایا. ائمہ ثلاثہ کے یہاں بجو کا گوشت جائز ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. نحوی کتابوں کے اندر شرح شجر الذہب کے اندر بجو کا ذکر کثرت سے آتا ہے. عربوں کے یہاں اس جانور کے متعلق عجیب عجیب باتیں تھیں، اس لیے کثرت سے روایتوں کے اندر، کثرت سے عربوں کے کلام کے اندر یہ باتیں آتی ہے. حضرت ابو ثعلبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا نقلی کل ذی ناب من السباع. اس کے بعد کئی مختلف روایتیں نقل کی جاتی ہے. ائمہ ثلاثہ بجو وغیرہ کے متعلق کہتے ہیں تو یہ حضرات اپنے اعتبار سے ان روایتوں کو ذکر کرتے ہیں. احناف کے نزدیک چونکہ اصول اور ضابطے کے اعتبار سے ہم نے بما لہو نابن، جن جانوروں کا کہ انیاب ہے، اس سلسلے میں ایک قول تو کہ انہ ما یتقوی بہ ویصول علی غیرہ، اس کے ذریعے دوسروں پر حملہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے اور اپنی طبیعت سے سامنے والے پر غالب آتا ہے. اس کی مثال ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے ذکر کی گئی. اسد، فہد، صقر، عقاب اور واما ما لا یعدو، جو حملہ نہیں کرتے ہیں، دوڑتے نہیں ہیں، ذبو، ثعلب، فلا. امام شافعی اور دوسرے حضرات اسی کی طرف گئے ہیں. یہ جو روایت ذکر کی گئی ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر کی روایت کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر والی روایت مشہور نہیں ہے اور حلال اور حرام کے مسئلے کے اندر حرمت والے قول کو ترجیح دی جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچلی والے درندے مکروہ کہے، حرام نہیں کہے، اور قرآن کریم کی آیت سے انہوں نے بھی استدلال کیا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما سے. لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے اور حدیث باب ہجرت کے بعد نازل ہوا. حدیث باب کا تعلق ہجرت کے بعد سے ہے، اس لیے آیت کا حکم نزول کے وقت سے متعلق جن جانوروں کی حرمت آیت میں بیان نہیں کی گئی وہ حلال ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مکی دور کے ساتھ اس کا تعلق تھا، سورت بھی مکی ہے. باب جلود المیتۃ، مردار کی کھال کے متعلق روایت ذکر کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاۃ میتۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے. فقال هل استمتعتم بها، تم کیوں اس کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو؟ قال انها میتۃ، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے. فرمایا انما حرم اکلها، اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کی چمڑی کا استعمال کرنا تمہارے لیے گنجائش ہے. اس کے بعد والی روایت میں بھی بعنز میتۃ، مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے. فقال ما علی اہلها لو انتفعوا بها، ان کے گھر والوں کو کیا ہو گیا، کاش کہ وہ اس کی دباغت دی ہوئی یا اس کی چمڑی سے فائدہ اٹھاتے. جانوروں کی کھال سے نفع اٹھانا کس طریقے سے ہے؟ مرے ہوئے جانور کی کھال سے انتفاع جائز ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کر رہے ہیں. جمہور علماء کے نزدیک دباغت دینے کے بعد جانور کی کھال سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. حدیث باب سے بھی استدلال اور بھی کل ایما احاب دبیغا فقط طہورا عبارت سن چکے ہیں آپ، یہ اس روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. البتہ حنفیہ نے انسان اور خنزیر کی کھال سے فائدہ اٹھانا اور اس سے کوئی چیز بنانا، دوائیوں وغیرہ میں استعمال کرنا، ان سب سے اس کو منع کیا. خنزیر تو اس لیے کہ نجس العین ہے، قرآن نے خود فرمایا فإنہ رجس. البتہ الا ما اضطررتم کے اندر ہمارے یہاں اس کے گوشت کا اضطرار کی کیفیت کے اندر استعمال جائز کہا. اسی طریقے سے اگر خنزیر کے بال کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. چند سال پہلے ایک صاحب کے بال میں تکلیف ہوئی اور وہ ڈیمیج ہو گیا. دوبارہ اس کو ٹھیک کیا گیا اور اس کے بعد اس کو کسی چیز سے باندھا گیا تو ٹھیک نہیں ہوا. تو پھر ڈاکٹروں نے، انگلینڈ وغیرہ کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ سور کے بال کو استعمال کیا جائے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بال وہاں سے نکالا جانور پر سے اور سیدھا لگا دیا، اس کے اوپر بہت سارے پروسیجر ہوتے ہیں، کیمیکلز وغیرہ لگا کر اس کی گندگی وغیرہ سب چیزوں کو اور اندر کی بھی جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آخری مجبوری کے درجے میں جبکہ کوئی چیز نہیں ہے زندگی بچانے کے لیے، تو ایسے موقع کے اوپر اضطراری کیفیت میں احناف کے نزدیک جو چیزیں جائز ہے وہ اضطرار کے درجے کی بات ہے. جہاں جو گفتگو ہو رہی ہے
وہ اضطراری کیفیت کے متعلق نہیں ہے، عام احوال کے متعلق ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھی کو بھی نجس قرار دیا، اس بنیاد پر اس کا بھی چمڑی وغیرہ اس کی کھال کا استعمال کرنا انہوں نے مستثنا قرار دیا۔ شوافی نے خنزیر کے ساتھ کتے کو بھی مستثنا کیا۔ بہرحال یہ 2-3 جانور ہے، ان کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں ان سب کو دباغت کے بعد ان سے انتفاع حاصل کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دباغت سے پہلے اور دباغت کے بعد دونوں صورتوں میں اس کا استعمال جائز ہے۔ ایک قول یہ بھی ذکر کیا امام مالک وغیرہ کا کہ دباغت کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، تو یہ مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عکیم لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط وفات سے چند دن پہلے آیا، اس میں آپ نے فرمایا لا تنتفعوا من المیتۃ بإحاب ولا وسب ولا عصب۔ یہ ایک روایت ہے کہ تم مردار کی کھال سے اور اس کے پتے کو استعمال نہ کرو، منع فرمایا آپ نے۔ اس کے علماء نے مختلف جواب دیے ہیں، نفس روایت پر کلام کیا ہے ایک تو، اور پھر یہ جو روایتیں حدیث باب وغیرہ آئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ خط آیا تو یہ کتابت کی شکل میں آیا، اور اسی طرح ابن عکیم کے صحابی ہونے میں بھی اختلاف، ان کے تابعی ہونے کی صورت میں حدیث مرسل ہوگی اور حجت نہیں بن سکتی موصول کے مقابلے میں۔ حضرت ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا انہ علیہ السلام نہا ان جلود السباع ان تفترش، ان کی کھال کو بچھانا اور ان کے اوپر بیٹھنا اس سے منع فرمایا۔ پسندیدہ نہ سمجھا جائے یہ الگ ہے، جیسا ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن جمہور نے اس نہیں کو انتفاع قبل دباغ پر محمول کیا، دباغت کے بعد اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ حدیث شریف میں احاب کا لفظ آیا ہے، یہ دباغت سے پہلے کھال کو احاب ہی کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مطلقاً خال کو احاب کہتے ہیں، چاہے قبل دباغت ہو چاہے بعد دباغت ہو۔ اس کے بعد باب المسک، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کے اندر چند راویوں پر کلام ہے۔ حدثنا خطاب ابن عثمان، ان کے شیخ محمد ابن حمیر اور ان کے شیخ ثابت ابن عجلان، یہ تینوں شام کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات کی ایک حدیث اور محمد ابن حمیر کی ایک اور حدیث باب الہجرت میں بھی ذکر کی۔ یہ تینوں راویوں کے سلسلے میں کچھ حضرات نے کلام کیا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راویوں کے سلسلے میں کلام ہوتا ہے، تو ان کا جواب یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت متابعات کے طور پر لائے ہیں، اصول کے طور پر نہیں لائے ہیں۔ اصول والی تو اگلی روایت آ چکی ہے جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کو ذکر نہیں کیا۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ ان کے راویوں کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، تو دوسرے حضرات نے ان راویوں کی جرح کے ساتھ ساتھ ان کی، یعنی کچھ لوگوں نے جرح کی ہے تو دوسرے حضرات نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اپنے استاد کو جاننے والا کون ہوگا، جو اپنے سے پہلے والے حضرات تابعین، صحابہ کرام، ان حضرات کے سلسلے کی لطیف سے لطیف اور باریک سے باریک باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، تو اپنے استاد کے متعلق جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے سلسلے کا علم تھا، تبھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ باب المسک، مشک کا بیان، ختامہ مسک، قرآن نے بھی ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کے اندر مشک کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ مشک کا تعلق ہرن سے ہے اور ہرن کے نافع میں سے نکلتا ہے، تو جن حضرات نے اس کو منع کیا انہوں نے اس کے گوشت کو سمجھ کر اس کے متعلق ذکر کیا، کچھ حضرات نے اس کو گوشت شمار نہیں کیا۔ تو مشک ہرن کے نافع سے نکلنے والی خوشبودار چیز ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات سے اس کی کراہت نقل کی گئی ہے اور تابعین سے بھی، کیونکہ یہ کسی میتہ سے کوئی حصہ الگ کر دیا جائے اس طریقے سے سمجھا جا رہا ہے جانور کے جسم سے، تو یعنی ہرن مر جائے اور پھر اس کے بعد اس کے جسم سے نکالا جائے تو مرے ہوئے جانور میں سے یہ نکالا گیا تو مردار کے حکم میں سمجھا گیا۔ لیکن
دوسرے حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے استعمال کے سلسلے میں روایتیں معلوم ہوتی ہے. اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال تھوڑا دور سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے اطیب طیبکم المسک، تمہاری خوشبوؤں میں سب سے اچھی خوشبو مشک ہے. اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ مشک کو میتا سے کاتا ہوا سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء فرمایا ہے روایت کے اندر. اس روایت میں امام بخاری جو استدلال کر رہے ہیں ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ وقلمہ یدما اللون لون دم والریح ریح مسک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی راہ میں جو شخص زخمی ہو جائے ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر کوئی بھی زخمی آدمی جس کو اللہ کی راہ میں زخم لگے الا جاء یوم القیامہ، نہیں ہوگا مگر یہ کہ یعنی وہ آئے گا جب اللہ پاک کے سامنے قیامت کے دن وقلمہ یدما، اس کا زخم اس میں سے خون بہ رہا ہوگا اور رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی. اللہ کی راہ میں اس نے شہادت حاصل کی، اللہ کی راہ میں زخم لگا. امام بخاری سے استدلال کرتے ہیں کہ مشک اگر جائز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں ذکر فرماتے. خیر ایک تو عالم دنیا سے اس کا تعلق نہیں، عالم بالا سے ہے، لیکن پھر بھی چونکہ روایتوں سے ثابت ہے مشک کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اس لیے اس روایت کی بنیاد کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں. آگے اس کے بعد والی روایت صوفیاء کرام کے یہاں کثرت سے چلتی ہے اور آپ نے سن بھی لی ہوگی یہ روایت. مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافق الكير فحامل المسك اما ان يحزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال کحامل المسک ونافق الکیر، مشک والے اور بتی پھونکنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافق حامل المسک فرمایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی تشبیہ دی مشک کے ساتھ اور مشک اٹھانے والے کے ساتھ. معلوم ہوا کہ مشک کا استعمال اور اس کا اٹھانا جائز ہے. بس حامل المسک اما یحزیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک والا، عطر بیچنے والا مشک وغیرہ تجھے خوشبو دے گا یا اس سے تو خوشبو خریدے گا، ہدیتاً دے یا فایا وغیرہ دیتے ہیں کہ لیجئے لگائیے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، یا تو اچھی خوشبو تم ان سے محسوس کرو گے. کم سے کم یہ انہوں نے دے دیا تو آپ کے جسم پر لگ گیا، یا یہ کہ آپ نے خریدا، یا یہ کہ آپ نے اس کے پاس سے گزرے وہاں سے خوشبو آپ کو محسوس ہوئی. ونافق الکیر، تو اچھوں کی صحبت کیا، حدیث شریف میں ذکر کرنے والوں کے متعلق فرمایا لا یسقى جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں کیے جاتے ہیں. اچھا، تو نافق الکیر بتی والا، بتی پھونکنے والا، اما یحرق ثیابک، تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا کم سے کم تم اس سے بری بدبو محسوس کرو گے، گرمی محسوس کرو گے، یہ سب کچھ ہوگا. باب الارنب، خرگوش کے متعلق روایت ذکر کی جاتی ہے. انفجنا ارنبا ونحن بمرض زہران، اس سے پہلے روایت آ چکی ہے. حضرت انس بن مالک بچے تھے، دوسرے حضرات کی پکڑ میں تو نہیں آیا خرگوش لیکن ان کی پکڑ میں آ گیا، یہ بھی اسی طرح دوڑنے والے تھے. تو جمہور کے نزدیک یہ حلال ہے. کچھ حضرات سے کراہت ہے، امام صاحب کی طرف بھی کراہت کا قول منسوب ہے، لیکن حنفیہ کے یہاں بلا کراہت خرگوش کا استعمال جائز ہے. اس روایت سے کچھ حضرات ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خرگوش کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں کھاتا ہوں نہ حرام قرار دیتا ہوں. میں نے پوچھا کہ فَإِنِّي آكُلُ مَا لَا تُحْرِمُهُ، جس کو ما لا تحرمہ، جس کو آپ حرام نہیں کرتے اس کو میں کھا سکتا ہوں. یعنی جب آپ نہیں کھا رہے ہیں تو میں کیسے کھاؤں. اور اس طریقے سے اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے، ایک سال مذکر رہتا ہے، ایک سال وہ مؤنث رہتا ہے. ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں ایسے ملفوظات بہت سارے ہیں لیکن وہ فقہی اعتبار سے قابل اعتبار کم ہے.
اسی لیے ابھی پاکستان سے ایک کتاب آئی ہے فقہ الحیوان، اور اس میں بہت اچھا کیا، کچھ باتیں تو علامہ دمیری کی حیات الحیوان کی نقل کی، نفس جانوروں کے سلسلے کی معلومات، اور پھر اس کے بعد جب مسائل آئے تو مسائل میں فقہائے کرام کی عبارتیں ذکر کی، بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح دیوبند سے چھپی ہے حلال پرندے حلال جانور، دو کتابیں الگ الگ ہے، اس کو بھی پڑھا جائے، اس میں بھی کچھ اصول ذکر کیے ہیں اور جانوروں کے استعمال کے سلسلے کے اقوال نقل کیے ہیں علماء کے۔ لیکن چونکہ یہ روایت جس کو کہا گیا اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے محدثین نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، فذبحها فبعث بورقیها او قال بفخذیها فقبلها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، لیکن یہاں کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، نفس قبول کرنے کا ہے، لیکن زیادہ تر امید یہی ہے کہ کھایا ہوگا، اس لیے یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی۔ آگے اس کے بعد باب الذب، گوشت کے سلسلے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ روایت سن چکے ہیں آپ، الذب لست آکلہ ولا احرمہ، نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام کرتا ہوں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ بول کر کھا لیا اور اپنی طرف کھینچ لی پلیٹ کو، اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ، ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، اور فأوتی بذب محنوز، بھونا ہوا گوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، فاہوا الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، تو ازواج مطہرات کو پتہ چلا، تو گھر میں سے کسی نے کہا کہ اخبروا رسول اللہ بما یرید ان یاکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کھا رہے ہیں اس کی خبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا چیز آپ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ گو ہے، فرفع یدہ، اٹھا لیا، فرمایا کہ حرام ہے، حضرت خالد فرماتے ہیں، فرمایا کہ نہیں لیکن میرے علاقے میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کے وہ آر محسوس کرتا ہوں، تھوڑا وافہ کراہت محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے کھینچ لیا اور پھر میں نے اس کو استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔